اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آپ ایک ایمان والے فرما تو وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور، کوئی طاقت اور قوت نہیں چلنے والی ہے۔ وہ شیطان کے وسوسوں کے شکار بھی نہیں ہوتے وہ لوگ۔ ہاں، شیطان کے وسوسوں کا شکار کون ہوتے ہیں؟ شیطان کا بس کس پہ چلتا ہے؟ وہ اگلی آیت پہ، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلے گا جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اس کی باتوں میں آتے ہیں، وہ جو بولا وہ کرتے ہیں، وہ جیسا بہکائے ویسا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ شیطان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو پھر شیطان کا زور ان پہ تو چلے گا ہی۔ دوسری اور کس پہ چلنے والا ہے؟ والذین هم به مشرکون، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے اوپر چلے گا۔ اب شرک کون کرتے ہیں؟ وہم پرست، کچھ چیز نہیں، ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا، وہاں ایسا، ساری چیزیں کیا بے بنیاد۔ اب جن کا عقیدہ ایسے چیزوں پہ ہو جائے گا تو اب شیطان ان کو جناب علی یہاں سے اپنا شکار بنا لے گا، باپ اللہ کے در سے ہٹا دے گا، کئی در پہ لے کے چلے جائے گا، انہیں کئی در پہ بھٹکانے کا، گمراہ کرے گا وہاں پہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت کے مبارک کے سلسلے میں ایک دوسری آیت میں پڑھا سورہ توبہ، آپ کو وہم ہو گیا۔ اچھا یہ باتیں آپ بازو رکھ دیں، کچھ دوسری باتیں ہیں۔ دوسری باتیں کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کے عقائد ہے، کوئی جادو ہے، کوئی منتر ہے، کوئی پڑھ کے پھونک رہا ہے جناب علی، یا کچھ اور بھی بہت ساری چل رہے نا آج کل یہ چکر سارے۔ انسان یہ سمجھتا کہ بھئی فلاں مقام پہ فلاں عامل صاحب کے پاس جانے سے میں اچھا ہو گیا، انہوں پڑھ کے پھونکے، یا فلاں عامل صاحب کے پاس میں انہوں تعویذ لکھ کے دیے تو میں اچھا ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں بھی، عقائد بھی ہمارے پاس ہیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوں گے ہی، لیکن اس کا عقیدہ جو اس کے اوپر چلا گیا، ایسا جانے سے ایسا ہوا، تو اسی کا نام وہم ہے، اسی کا نام وہم ہے۔ تو آئیے اب ہم کچھ اس کے تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ سفر ہے نا، سفر کا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے میں بہت سارے خرافات بدعت جو تھے، اسی طرح ماہ سفر میں بھی ہے مسلمانوں کے پاس۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ ماہ سفر سے متعلق جو ہے، جو اعتقادات ہیں مشرکین عرب اہل مکہ کے پاس بھی تھے اسی قسم کے، وہاں سے چل رہی ہیں باتیں، شرک کی ہے یہ، اوہام کا شکار تھے وہ لوگ، وہم پرستی۔ ان کے پاس اعتقاد یہ تھے کہ ماہ سفر کا مہینہ آتا تو وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی سفر پہ نہیں جاتے تھے، کوئی تجارت بزنس وغیرہ شروع نہیں کرتے تھے، سمجھتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور خاص طور پہ اس کے پہلے کے 15 دن وہ منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اور کچھ ان کے عقائد تھے، احادیث میں وہ عقائد کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پہ کہ جو ہے کچھ ان کے علامات بھی بتا دیے گئے احادیث کے اندر، کہ اہل مکہ یا خاص طور پر مشرکین عرب جو عقیدے رکھتے تھے ماہ سفر سے متعلق ہوئے کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خالی ہے بالکل، اس میں کوئی نحوس۔ اور آج ہمارے پاس بھی ہے، ماہ سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ آج بھی کرتے ہیں، اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر کا جب 13 تاریخ آتی ہے تو 13 تیجی کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ۔ اب تو کم ہو رہا ہے علم آ رہا ہے الحمدللہ، 13 تیجی کیسے کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا 13 تیجی کرنے کا، اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے، اس کا انٹینشن کیا ہے آخر، وہی وہم۔ دیکھیے وہی وہم ہے، کیا ہے عقیدہ، کیا ہے 13 تیجی کا، اس کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو سو جاتے ہیں اور سرانے کے اوپر کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں لوگ۔ آپ لوگوں کو تو خیر نہیں معلوم ہوگا، چیزیں ختم ہو رہی ہیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں، ان سے پوچھیں گے تو آپ معلوم ہوگا۔ سرانے رات کو جس کے پاس جو بھی میسر ہے وہ چیزیں رکھ لیتی ہیں، کوئی دال رکھ لیتے ہیں، کوئی ماش کی دال رکھ لیتے ہیں، تیل رکھ لیتے ہیں، انڈے رکھ لیتے ہیں، مرغی رکھ لیتے ہیں، جو بھی ہے رکھ لیتے ہیں، رات بھر وہ سو جاتے ہیں۔ صبح فجر میں لوگ پھرتے ہیں وہ منگنے والے، 13 تیجی نکالو، سنے ہوں گے آپ۔ تو اب صبح کیا کرتے ہیں، جتنے بھی وہ چیزیں تھے صبح اس کو دے دیتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ان کا انٹینشن یہ تھا، ان کا عقیدہ وہم یہ تھا کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی ملامتیں ہیں، یہ سو میں رات کو جو رکھ کے سو گیا اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے۔ اب یہ
کیا ہے یہ ٹرانسفر ہو گئے، ان کا عقیدہ ایسا ہے بھی ٹرانسفر ہو گئے تو یہ عقیدہ منتقل ہو گئے ان چیزوں میں. اب وہ بیچارے یہ گھر سے لے رہے ہیں، وہ گھر سے، ساری بیماریاں ان کے جھولی میں ہیں. اور جناب عالیہ وہ مرغی کاٹ کے کھا رہے ہیں، رات کے انڈے کھا رہے ہیں، جگہ تیل میں تل رہے ہیں، بھر رہے ہیں، خوب مزے کھا رہے ہیں، اور انہیں اور ان کے بچے موٹے ہو رہے ہیں، اور یہ DS والے پورے دبلے ہو رہے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ کتنی جو ہے غیر لاجک کی بات ہے. یہ اگر واقع میں یہ بات صحیح ہے کہ بھائی سرانے جو چیزیں ہم رکھے ہیں وہ سارے بیماریاں ملامتیں ان چیزوں میں اگر ٹرانسفر ہو چکے ہیں تو کھانے والے کو وہ بیماری آنا چاہیے. کیا بھائی ہے نا، نتیجہ تو یہی نکلے گا. لیکن وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی، انہوں بیمار ہو رہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے حقیقت چیز ہے، یہ وہم ہے. یہ ایسا کرنے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سفر کے فلاں تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، فلاں سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ولا تیرتن، تیرت کے معنی ہے کہ فال کھولنا. فالاں کھولتے لوگ اچھے برے معلوم کرنے کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے. ولا تیولتن، تیولا کے معنی کوڑیاں. کچھ کوڑیاں ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہوتا کچھ کوڑیوں کے اوپر یہ ہاتھ پہ باندھنے سے، کمر پہ باندھنے سے، یا گاڑیوں کو دیکھیں گاڑیوں کو کوڑیاں نہیں بنتے. لوگ نئی گاڑی خرید کے لا کے اس کو کوڑیاں بنتے ہیں، اس کو دھاگے بنتے ہیں، لال چندیاں بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ وہ جاپان امریکہ وغیرہ جو ٹیکنالوجی آپ کو دیا ہے جناب علی، اس کے بعد آپ اس میں اضافہ کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے جناب علی میری سواری محفوظ ہے، میرے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ٹکر والا جو بھی عقیدے ہیں ان کے. تو یہ کیا ہے؟ ولا تیولا، ایک قسم کی کوڑی استعمال کرتے تھے وہ لوگ. فرمایا کہ مصیبت سے بچنے کے لیے، ملامتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمایا کوئی بھلاوے ہیں ہمارے پاس، کوئی نیمبواں ہے، کوئی لال دھاگے ہے، فلاں فلاں بہت ساری چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے یہ چیز. فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بے حقیقت ہے. یہ انسان کے، یہ وہم ہے انسان کا، یہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے.